بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج ہم جس موضوع کو اپنی سماعتوں کی رنگت بنائیں گے وہ موضوع صحابہ کرام اہل بیت طہار رضی اللہ عنہم کا آپسی تعلق و محبت ہے۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جو چینل پر نئے تشریف لائے ہیں سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے خیالوں کا اظہار جو ہے کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ محترم سامعین کرام، فیض القدیر جلد اول صفحہ 256 پر ہے، حضرت امام عبدالرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو۔ الشرف المعبد لال محمد صفحہ 94 پر ہے، حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب امت کے ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ ان سے پیچھے رہے۔ خزائن العرفان میں ہے، خلیفہ اعلی حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔ صحابہ کرام جو خود بھی بڑی عظمت و شان کے مالک تھے، وہ عظیم الشان اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین سے کیسی محبت رکھتے تھے اور اپنے قول و عمل سے اس کا کس طرح اظہار کیا کرتے تھے، آئیے اس کی چند جھلکیاں سنتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم و توقیر بجا لاتے، آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے، مشاورات کرتے اور آپ کی رائے کو ترجیح دیتے۔ موجم کبیر جلد 10 صفحہ نمبر 285 میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بطور احتراماً آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے۔ تہذیب الاسماء تاریخ ابن عساکر میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہیں پیدل جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہما حالت سواری میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرتے تو بطور تعظیماً سواری سے نیچے اتر جاتے، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر جاتے۔ بخاری جلد 2 میں صفحہ 438 حدیث نمبر 3702 پر ہے، ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اہل بیت کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب و پسند ہے۔ بخاری میں ہے، ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت کا احترام کیا کرو۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ راستے میں حضرت حسن کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے کندھے پر اٹھایا لیا اور فرمایا، میرے ماں باپ قربان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہو تم اور حضرت علی کے نہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا رہے تھے۔ یہ حدیث شریف سنن کبریٰ النسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ مزید سنیے، المستدرک جلد 4 صفحہ 139 حدیث نمبر 4779 پر ہے، ایک بار حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گئے تو فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر میں نے کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب نہیں دیکھا، اور خدا کی قسم آپ کے والد گرامی کے بعد لوگوں میں سے آپ سے بڑھ کر عزیز و پیارا نہیں۔
ریاض النظر جلد اول صفحہ 441 پر ہے، ایک موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صحابہ کرام کے بیٹوں کو کپڑے عطا فرمائے، مگر ان میں کوئی ایسا لباس نہیں تھا جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہم کی شائنہ شان ہوتا، تو آپ نے ان کے لیے یمن سے خصوصی لباس منگوا کر پہنایا، فرمایا اب میرا دل خوش ہوا۔ یوں ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے وظائف مقرر فرمائے، تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے ان کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر حصہ مقرر فرمایا، دونوں کے لیے 5,000 درہم وظیفہ رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے چند نقوش بھی آل ابو سفیان یعنی ہم لوگوں سے بہت بہتر تھے۔ امام موطا میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کو نافذ بھی کیا اور علمی مسئلے میں آپ سے رجوع بھی کیا۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت درار صدائی سے تقاضا کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سننے اور روتے ہوئے دعا کی، اللہ پاک ابو الحسن پر رحم فرمائے۔ یوں ہی ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے اباؤ اجداد کے چچا و پھپھی اور ماموں و خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ معزز شخص۔ طبقات ابن سعد، موجم الصحابہ، کشف المحجوب، المناجح وغیرہ میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالانہ وظائف کے علاوہ مختلف مواقع پر حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں پیش بہا نذرانے پیش کیے۔ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے، اور آپ نے کبھی کبھار 5,000 دینار، کبھی 3 لاکھ درہم، تو کبھی 4 لاکھ درہم، حتیٰ کہ ایک بار 40 کروڑ روپے تک کا نذرانہ بھی حضرات حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کیا۔ الشرف المعبد لال محمد صفحہ 92 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، آل رسول کی ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ نزا فرماتے ہیں، اہل مدینہ میں فیصلوں اور وراثت کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو فرط محبت میں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ابو محسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم ایک جنازہ میں تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کپڑوں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے مٹی صاف کر رہے تھے۔ تاریخ ابن عساکر جلد 14 صفحہ 179 پر ہے، عیزار بن حریث رحمت اللہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ کی نظر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو فرمایا، اس وقت آسمان والوں کے نزدیک زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب شخص حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے بیان کردہ روایات میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس کس انداز سے اہل بیت طہار سے اپنی محبت کا اظہار کرتے، انہیں اپنی آل سے زیادہ محبوب رکھتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی بارگاہوں میں عمدہ اعلیٰ لباس پیش کرتے، بیش بہا نذرانے ان کی خدمت میں حاضر کرتے، ان کو دیکھ کر یا ان کا ذکر پاک سن کر بے اختیار رو پڑتے، ان کی تعریف و توصیف کرتے، جاننے والوں سے ان کی شان و عظمت کا بیان سنتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ سادات کرام آل رسول رضی اللہ عنہم کا بے حد ادب و احترام کریں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کا ذکر خیر کرتے رہا کریں اور اپنی آل کو اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت و احترام سکھائیں۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے محترم نفوس قدسیہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان
باہمی رشتہ داریاں، تعلق، محبت، احترام و اکرام اور اس کا اظہار ایک تاریخ حقیقت ہے۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگ اس کے برعکس طریق سے ڈھونڈ کر من گھڑت بے بنیاد روایات کو بنیاد بنا کر ان نفوس قدسیہ کی طرف ایسی باتوں کی نسبت کرتے ہیں جن سے ان کا دامن صاف تھا۔ آج اس گفتگو میں یہ تصویر اصل اور حقیقت کا رخ کچھ اور جھلک دکھائی دیتا ہے۔ مستور حقائق کو واضح کرنا تاکہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو محبتیں تھیں، جو مودتیں تھیں، جو احترام تھا، جو معاشرت کا مظہر بن سکیں، خاص طور پر اہل بیت کرام اور خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے محبت و مودت کا جو تعلق تھا، اس کا ذکر نہ صرف اہل سنت کے علماء کرام نے کیا بلکہ اہل تشیع کے علماء حضرات بھی اسے بیان کرتے تھے۔ موضوع کے اس حصے میں صرف شیعہ حضرات کی کتب سے اس حقیقت کو واضح کرنا ہے تاکہ اہل بیت عظام رضی اللہ عنہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے حضرات ان کے نقش قدم پر چلیں اور معاشرہ میں اسی محبت و مودت کو فروغ مل سکے۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھنا یہ عام فہم اور معقول بات ہے کہ آدمی اپنی اولاد اور بچوں کے نام ہمیشہ با کردار، پسندیدہ، نیک سیرت، صالح لوگوں کے نام پر رکھتا ہے۔ جس کا نام انتخاب کیا جاتا ہے وہ عقیدت، محبت، مودت، احترام کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایک عام انسان بھی کسی ناپسندیدہ شخصیت اور اپنے دشمنوں کا نام اپنے بچوں کو نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس نفوس نے بھی خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت و محبت اور مودت کا اظہار مختلف طرف سے کیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ ان کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ میں سے ابو الائمہ سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایسی محبت و مودت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے نام پر ابو بکر رکھا۔ مشہور شیعہ عالم شیخ مفید نے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور ان کے نام اور تعداد کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ کے صاحبزادوں میں سے محمد اصغر جن کی کنیت تھی وہ ابو بکر تھے، اور عبداللہ جو کہ لیلہ بنت مسعود دارویہ کے بطن سے تھے، دونوں نے اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی میت میں شہید کیے گئے۔ مشہور شیعہ مورخ یعقوبی نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نگراں اولاد تھی، ان میں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا اور ان میں سے عبید اللہ اور ابو بکر کا نام بھی ذکر کیا، جن کی کوئی اور اولاد نہ تھی۔ ان کی والدہ بنو تیم کی لیلہ بنت مسعود حنظلہ تھی۔ شیعہ عالم ابو الفرج اصفہانی نے مقاتل الطالبین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے اہل خانہ کے عنوان سے کتاب لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ یہی بات کشف الغمہ میں ہے، اور اس کو شیعہ عالم میں سے باقر مجلسی نے جلاء العیون میں بھی اس کو لکھا ہے۔ کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت تھی، ان کے درمیان محبت اور مودت تھی، بھائی چارے کا رشتہ تھا، تبھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا۔ یہاں قابل ذکر بات یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول مقرر کیے جانے کے بعد پیدا ہوئے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا اور ان کی محبت کا دھم بھرنے والے شیعہ حضرات میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع میں اپنے کسی بیٹے کا نام ابو بکر رکھ سکے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موالات رکھتے ہیں یا علمی طور پر ان کی مخالفت کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا طرز عمل، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و مودت کا یہ سلسلہ صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے بعد ان کی آل و اولاد نے اپنے والد بزرگوار کی پیروی کی اور انہی کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے نام پر رکھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کا اسم گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولا علی کی آنکھوں کے نور، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شیعہ امام ثانی اور امام معصوم کا درجہ دیتے ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تاریخ یعقوبی، یہ جو شیعہ مورخ ہے، اس نے اس میں لکھا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8 نرینہ اولاد تھی، جن میں سے حسن بن حسن کی والدہ کا نام خولا تھا اور عبد الرحمن اور ابو بکر ام ولد سے تھے، اور طلحہ اور عبید اللہ بھی آپ کے صاحبزادے تھے۔ شیعہ کے امام اصفہانی یہ مقاتل الطالبین میں لکھتے ہیں ابو بکر بن حسن بن علی بن ابی طالب بھی اپنے چچا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والوں میں سے ہیں۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے صاحبزادوں کے اسم گرامی، حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ معروف شیعہ مورخ نے التنبیہ والاشراف میں شہداء کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے حضرت حسین رضی اللہ کی اولاد میں سے آپ کے 3 صاحبزادے علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ کشف الغمہ میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی کی کنیت ابو بکر تھی۔ یہ شیعہ کی کتاب ہے کشف الغمہ، جلد 2 صفحہ نمبر 72 میں ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادوں کے نام، حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ چنانچہ مقاتل الطالبین میں ہے، یہ شیعہ کی ایک بہت بڑی تاریخ کی کتب ہے۔ ان کے شیعوں کے امام اصفہانی نے لکھا ہے کہ محمد بن علی حمزہ علوی سے روایت ہے، ابراہیم بن حسن بن علی بن ابی طالب کے ساتھ شہید ہونے والوں میں ابو بکر بن حسن بن علی بھی تھے۔ امام موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب قاسم ہے، انہوں نے اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ اصفہانی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت امام علی رضا کی کنیت ابو بکر تھی۔ اس کتاب میں عیسیٰ بن مہران کی ابو سلط ہروی سے روایت ہے کہ ایک دن ماموں نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے اس کا جواب دیتے کہا ہمارے ابو بکر نے کہا۔ عیسیٰ بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے ابو الصلحت سے پوچھا آپ کے ابو بکر سے کون مراد؟ تو انہوں نے کہا علی بن موسیٰ الرضا، ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ کی بیٹی کا نام، یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر عائشہ رکھا تھا۔ مشہور شیعہ عالم شیخ مفید نے موسیٰ بن جعفر کے احوال و اولاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابو الحسن موسیٰ کے 37 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں میں فاطمہ، عائشہ اور ام سلمہ تھیں۔ حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی صاحبزادی کا نام، حضرت امام علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی ایک صاحبزادی کا نام عائشہ رکھا۔ اس کے علاوہ بھی بنو ہاشم کے کئی بزرگوں اور حضرات اہل بیت طہار نے اپنے
اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا اور اپنی صاحبزادیوں کا نام عائشہ رکھا۔ یہ جو باتیں کی گئی ہیں شیعہ کے ایک مؤلف ہیں ان کی کتاب مقاتل الطالبین میں سے ذکر کی گئی، اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ان مقدس نفوس کا اپنی اولاد کا نام ابو بکر اور عائشہ رکھنا ان ناموں سے محبت اور عقیدت اور احترام و مودت کی دلیل ہے۔ یہی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رضی اللہ عنہم کے نام لیوا اور محبت کا دم بھرنے والوں کو اپنے اکابر و ائمہ کی زندگی کے ان روشن پہلوؤں سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، قرون ثلاثہ کی تاریخ فرقہ باطلہ کی وجہ سے بے پناہ تحریف کا شکار رہی۔ لوگوں کو اصل سے گمراہ کرنے کے لیے بے شمار روایات گھڑی گئیں، صحیح روایات میں تحریف کی گئی۔ تاریخ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مسخ کرنے کے اس عمل کی ابتدا تیسری صدی کا نصف گزرنے کے بعد ہوئی، اور اس طرز عمل سے عظیم ترین ہستیوں کی تاریخ میں بھی شگاف پیدا ہوا۔ اصحاب رسول اور اہل بیت رسول رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن و حدیث کی گواہی کے برعکس ایک غلط تاثر سامنے لایا گیا۔ قرآن و حدیث تو ان کی عدالت، امانت، دیانت، آپس کی محبت پر شاہد ہے۔ اگر تاریخ پر بھی تحقیق کی نگاہ ڈالی جائے تو ہمیں تاریخ سے بھی صحابہ کرام کے احوال اور ان کی صحیح روایات میں سے ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ناخوش تھے یا وہ ان سے ناراض تھے، جیسا کہ رافضی ان کے ہم نما نیم تفضیلی بغضی رافضی حضرات ان کی طرف سے باتیں منسوب کرتے، بلکہ اس کے برعکس تمام مورخین اس خوشگوار حقیقت پر متفق ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح امیر المؤمنین خلیفہ رسول مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عدل و انصاف کے بادشاہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اس بات کو بھی شیعہ کتب میں درج کیا ہے۔